اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان اپنے لیے ٹائم اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ آج کے دور میں مختلف جسمانی اور روحانی مسائل کا شکار ہے۔ اس پرخطر دور میں مختلف طرح کے معاملات جس میں جادو ٹونا اور نظر بد کے اثرات انسانی جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتے رہتے ہیں اور انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح فیملی، ایک خاندان کے مختلف معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہنستا بستا گھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کا شکار ہو کر ٹوٹ جاتا ہے اور بچوں پر خاص طور پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ آج ہم اسی سے متعلق ایک انتہائی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ ہمارا آزمودہ ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مطب پر مریض آتے ہیں یا روحانی مسائل لے کر آتے ہیں، ان کے حل کے لیے ہم مختلف وظائف تجویز کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ بھی پہلے ہم نے بہت سارے لوگوں کو تجویز کیا اور الحمدللہ بہت اچھے نتائج سامنے آئے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک ہنستا بستا گھر مختلف معاملات کی وجہ سے، وہ نظر بد کے اثرات ہو سکتے ہیں، جادو ٹونا ہو سکتا ہے یا کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے فیملی بکھر جاتی ہے، بچوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس سارے عمل میں جہاں پر جو شوہر ہے اس کی کوتاہی اور لاپرواہی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیوی بھی مکمل طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر دونوں میں پیار و محبت رہے تو ازدواجی تعلقات ہمیشہ پرمسرت رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس میں اگر آپ کے گھریلو کوئی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ازدواجی تعلقات خراب ہو چکے ہیں، تو خاص طور پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں، وہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انتہائی آسان ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں ان کو یہ تلقین کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا رویہ بدلیں، اپنے معاملات بدلیں۔ جب شوہر گھر آئے تو لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ آپ کو تھوڑا برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ویسے بھی عورت میں بہت برداشت رکھی ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو بنانے میں ہماری عورتوں کا ہی ہاتھ ہے۔ ہماری عورتیں ہی ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندان کو چلاتی ہیں۔ تمام معاملات ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہی مختلف جھگڑوں کا باعث بنے گی تو فیملی کبھی بھی نہیں چل سکتی، ایک خاندان کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو میں ان سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو اپنا رویہ بدلیں، اپنے معاملات بدلیں، اپنے شوہر کو مکمل توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کا گھر بہترین ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ بچوں کو نماز میں لذت عطا فرمائے اور یہی لذت ان کو انشاءاللہ نماز کا عادی بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین اکرام، میری خاص طور پر وہ بہنیں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد، میں اکثر اوقات آپ کو جو بھی وظائف بتاتا ہوں وہ اس لیے نماز کے بعد کا ٹائم بتاتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد انسان کی روحانی طاقتیں بیدار ہو چکی ہوتی ہیں اور جو بھی وظیفہ کریں گے اس کے 2 گنا بلکہ کئی گنا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا رکھیں اور اس پر 3 دفعہ درود شریف اور اول و آخر 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اس کو پانی کو غور سے دیکھیں اور اس پر
پانی پر اللہ لکھا ہوا محسوس کرے۔ آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ پانی پر اللہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا دھیان کریں، دیکھیں اور اٹھا کر آہستہ آہستہ اس پانی کو پی لیں، اور اگر ہو سکے تو بچوں کو یا اپنے ہسبینڈ کو پلائیں، اور اپنے ذہن میں اپنے ہسبینڈ کا جو تصور ہے وہ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ صرف آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ 11 دن بعد انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کو اپنے ہسبینڈ کے رویے میں، اس کے بول چال میں واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کو گھر میں واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کو اپنے رویے میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھیں، تین مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر اس پانی کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اپنے ذہن میں اپنے شوہر کا تصور رکھیں، اور پھر اس پانی کو اٹھا لیں، اور آپ خود بھی پی سکتے ہیں، اپنے شوہر کو پلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ پرمسرت ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، گھر میں رونق آ جائے گی، جو لڑائی جھگڑا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔